بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے توحید کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں آئی تھی کہ توحید جو ہے کتنا اہم اور کتنا ضروری چیز ہے۔ جیسے اس میں سے ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ توحید ہی اس دین کی ابتدا ہے، انتہا ہے، غایت اور ظاہر و باطن ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو ہے توحید ہی کی تھی۔ تو آج بھی توحید سے متعلق کچھ اور باتیں مؤلفین ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ توحید کی تحقیق یہ ہے کہ اسے شرک، بدعت اور نافرمانیوں جیسے عیوب و نقائص سے پاک صاف کیا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مندوب۔ فرماتے ہیں توحید کی دو قسمیں، ایک واجب ایک مندوب ہے۔ واجب یعنی ایک دم ضروری ہے، سب کے لیے، ہر فرد کے لیے توحید کا یہ جو حصہ ہے ایک دم ضروری ہے، واجب، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک مندوب ہے، مندوب کسی سے کچھ کمی بیشی رہ جائے، کچھ چھوٹ جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو توحید واجب ہے وہ اس میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اسے شرک سے پاک صاف کرنا، جو کہ توحید کے سرے سے منافی چیز ہے، یعنی شرک سے ایک دم سے اس کو پاک صاف کرنا، ایک بات۔ دوسری بات اسے بدعات سے پاک صاف کرنا، جو کہ اس کے واجب کمال کے منافی ہے، یا اگر وہ بدعت کفر تک پہنچانے والی ہے تو پھر اس کی اصل اور اساس ہی کے منافی ہے کہ وہ بدعت اگر کفر تک پہنچانے والی ہے۔ بعض بدعات جو ہیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، تو وہ تو ایک دم سے جو ہے انسان کے دین کو تباہ کر دیا، تو اس بدعت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تیسری چیز اسے نافرمانیوں سے پاک صاف کرنا۔ توحید واجب کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اسے نافرمانیوں سے پاک صاف کرنا، جو کہ اس کے ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہے، کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور اس میں اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی توحید واجب کے اندر ان تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مؤلفین فرماتے ہیں کہ توحید کی دوسری قسم جو ہے وہ مندوب توحید کی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں مندوب وہ عمل ہے جس کے کرنے کا عمل استحباباً دیا گیا ہو، یعنی جس کو اپنانے کا عمل جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنانا ہی پڑے، لیکن استحباباً اس کو اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ استحباباً اس کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ درج ذیل ہیں، ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں تو مندوب توحید کی مثال دیتے ہیں کہ احسان کے مرتبہ کمال کو حاصل کرنا۔ احسان کا درجہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یا دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ اگر تم کو یہ احساس نہ ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ درجے پہ اپنے آپ کو رکھو اور یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو ہے احسان کا درجہ ہے۔ تو احسان کا درجہ جو ہے توحید مندوب میں سے، یعنی ہر آدمی کو اس درجے تک پہنچنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ جو پہنچ گیا وہ تو بہت اعلیٰ کمال تک پہنچ گیا، لیکن ہر کوئی کو اس مرتبے تک پہنچنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچتا ہے تو اس کے توحید کے منافی یہ چیز نہیں ہے کہ اپنی عبادات میں اگر اس کو یہ مقام حاصل نہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، جیسے کہ، یا کم از کم اللہ اسے دیکھ رہا ہو، یہ احساس اگر نہیں ہوتا ہے تو بھی توحید کے جو ہے منافی نہیں ہے۔ توحید اس کا بہرحال پھر بھی مانا جائے گا، لیکن جس کو توحید کا یہ درجہ حاصل، جس کو احسان کا یہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو بہرحال یہ احسان کا مرتبہ جو ہے یہ مندوب ہے، یہ ہر ایک پہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یقین کے مرتبہ کمال کو حاصل کرنا۔ یقین کا ایک کمال کا مرتبہ ہے، اس کو حاصل کرنا، یہ بھی مندوب توحید میں سے ہے، یہ سب پہ ضروری ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی مثال دیتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف شکوہ کا اظہار نہ کرتے ہوئے صبر کا اختیار کرنا۔ جیسے کچھ مجبوری پریشانی آ گئی تو اگر کبھی کوئی اپنے ماں باپ
رشتہ دار سے اپنی مجبوری پریشانیوں کو بیان کر دے، بتا دے، تو یہ کوئی ناجائز حرام تو نہیں ہے، لیکن کہ توحید کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ بہت عظیم مرتبہ ہے کہ آدمی کتنی بھی دکھ ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، اس کو سہ لے اور کہیں اس کا اظہار نہ کرے، تو یہ درجہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اس تک کسی کو پہنچنا نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جو ہے توحید کا جو ہے مستحب حصہ ہے، مستحب مقام ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، صرف اللہ سے سوال کرتے ہوئے مخلوق سے درجہ کمال کی بے پرواہی اور استغنا کو حاصل کرنا، یعنی کسی بھی طرح کی ضرورت صرف اللہ سے ہی مانگنا، یہاں تک کہ ظاہر میں بھی کسی سے نہیں مانگنا۔ جیسے ہمارا آپ ظاہر میں اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں، اپنے استاد اور وغیرہ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ مقام ایک عظیم ہے کہ بندہ جو ہے کچھ بھی کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے ہی نہیں، چاہے دنیا کی ظاہری چیز ہو، کھانے پینے کی ہو، ضرورت گزر بسر کی ضرورت کی چیز ہو، یہ بھی ہر چیز اللہ سے ہی مانگے۔ تو یہ جو ہے مندوب توحید کی جو ہے ایک مثال ہے، تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے بعض جائز اسباب اور ذرائع کو بھی ترک کر دینا، جیسے دم کروانا مستحب طریقے سے، جو قرآن و حدیث میں وارد دعائیں ہیں اس کو پڑھ کے دم کرنا یا کروانا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہے کہ اس کو پڑھ کے دم کر دو، لیکن توکل اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو بھی نہ اپنائے تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے درجہ کمال کو حاصل کرنا، کہ نفل عبادت اتنا کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے بندہ، اللہ کی محبت جو ہے اس کو پورے طور پہ گھیر لیتی ہے۔ تو جو کوئی بھی توحید کا اثبات اس نہج اور طریقے پر کرے گا جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے، اور شرک اکبر سے محفوظ رہے گا، اس کے لیے ہمیشہ کے جہنم سے امن ہے، ہمیشہ کی جہنم سے امن و سلامتی ہے۔ اور جو کوئی شرک اکبر و شرک اصغر دونوں سے محفوظ رہا اور گناہ اور کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں سے بھی دور رہا، اس کے لیے دنیا و آخرت میں مکمل امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو نہیں بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کو نہیں بخشتے اور اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ توحید کی دو قسمیں ہوئی، ایک توحید واجب جس سے کسی کو بھی بچنا نہیں ہے، اس کو ہر ایک کو بجا لانا ہے، اس کو اپنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور دوسری توحید مندوب ہے جس مقام تک اگر آپ پہنچ جائیں تو اللہ کی مہربانی ہے، بہت آپ کے لیے مقام ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے اس مقام کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر مومن کو مندوب توحید کے درجے تک بھی پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل توحید پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ پورے طور پر توحید پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔